الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین و حاضرین، میں کچھ لیٹ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اچانک کچھ مہمان آ گئے تھے۔ آج کی یہ محفل میرے بہت ہی محترم اور مخلص غلام یاسین صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب اور چیلم کے حوالے سے منعقد اس محفل کے لیے بڑی حیرت ہے کہ میں ان کی وفات کے 3-4 دن پہلے میں یہاں آیا اور اسی جگہ یہاں صحن میں بیٹھ کر میں نے یاسین کو فون کیا کہ میں پیسے آ رہا ہوں، میں تمہارے ہاں چائے پیوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ چائے پئیں ہمارے گھر۔ کچھ لوگوں کی چائے جو چاہ ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو خود کہا جاتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو یاسین ان لوگوں میں ہے، تو میں نے یاسین کو فون کیا کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، چائے ہاں اس قسم کی چائے بنانا۔ اب ان کی والدہ محترمہ بھی یہاں بیٹھی تھی، بڑی اچھی طرح ملاقات ہوئی، اور جب میں اٹھنے لگا تو وہ باقاعدہ اس بڑھاپے میں بھی میں ہر چند کہتا رہا کہ آپ تشریف رکھیں، مگر وہ نہیں اٹھیں بالکل، اور سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، بات چیت بھی کی۔ دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی حیرت کی، بہرحال اللہ کی مرضی۔ تو یہ وقت تو سب پر آنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس پر کیسے آئے گا۔ آنا تو سب پر ہے، کس پر کیسے آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ موت کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت تیار رہو، رات کو وصیت لکھ کر ہر روز اگر کوئی تبدیلی آ گئی ہے پروگرام میں تو ہر رات وصیت لکھ کر سرانے کے نیچے رکھو، کوئی پتہ نہیں صبح تم زندہ بھی ہو یا نہیں ہو۔ تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا، یہ اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ انسان، آپ، میں سب اپنی جگہ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کھاتے پیتے بھی ہیں،
لیکن جو مالک کا پروگرام ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں کہ 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان پر خاص فضل فرمایا کہ اگر وہ 3 چیزیں اس سے زائل نہ کر دیتا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ 3 چیزوں کا وہ اثر ختم کرتا ہے، اس لیے انسان زندہ ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ فرمائیے کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک سب سے قریب ترین رشتہ ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے، ماں پہلے ہے باپ بعد میں ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار قریب کے ہیں۔ ان میں سے کوئی قریب ترین اور عزیز ترین رشتہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا صدمہ جو انسان کے دل پر ہوتا ہے، پہلے دن جب میت رکھی ہوتی ہے حسین میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت انسان کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اگر میت رکھی ہوئی ہے تو وہ رات بھر جاگتا ہے، لوگ آئے ہوتے ہیں، مہمان بھی ہوتے ہیں، کچھ صدمہ، کچھ غم، لیکن اللہ نے دفن کے بعد دوسرے تیسرے دن اس غم کو زائل کرتے 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 1 ہفتے کے اندر زیادہ سے زیادہ غم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ بات ہے کہ اگر اس کو اللہ ختم نہ کر دیتا تو انسان پاگل ہو جاتا۔ یہ حضور سرکار کا ارشاد ہے، اگر اس کو اللہ ختم نہ کرتا اس کے اثرات کو تو انسان پاگل ہو جاتا، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، 2 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ نے نہیں دیا۔ کیونکہ اگر آپ کو موت کا پتہ چل جائے کہ ہم نے 1 سال کے بعد مرنا ہے تو ابھی سے گھڑی پر ہم ٹائم دیکھنا شروع کر دیں گے، دن گننے شروع کر دیں گے، پھر دن گننے کے بعد جناب وہ مہینے آ جائیں گے، مہینوں کا ٹائم آ جائے گا، پھر گھنٹوں کا، پھر ساعتوں کا، پھر منٹ سیکنڈ کا، تو اب پہلے ہی مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں کم از کم جو حضور نے فرمائی ہیں، ایک اور بھی غالباً چیز ہے میرے ذہن میں نہیں رہی، یہ 2 چیز جو ہیں یہ پکی چیزیں ہیں۔ اب اگر اللہ علم دے دے تو انسان وقت اپنا دیکھتے دیکھتے ہی مر جائے گا، مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ یہ مرنا اور ہے، اور ایک ان لوگوں کا مرنا ہے جو زندگی میں، صحت میں، حواس اور ہوش میں رہتے ہوئے اپنی ہستی کو مٹاتے ہیں، فنا کرتے ہیں، اور اس حی قیوم کے سامنے جو ازلی، ابدی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، جس پر نہ موت ہے نہ فنا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اس کے سامنے مر جاتے ہیں۔ اس مرنے کے بعد ایک ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ایک آدمی وہ ہے جو دنیا داری میں آ کر موت سے ڈرتے ہوئے مرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میری طرف متوجہ ہوں۔ عام ہم اور آپ سب جو ہیں، اگر اللہ بتا دے کہ تم نے 1 سال بعد مرنا ہے تو ہم موت کے ڈر سے پہلے مر جائیں گے۔ یہ تو بڑی بزدلی کی موت ہوئی نا، موت سے ڈر جائیں گے، موت سے ڈر کر مریں گے۔
لیکن جس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، موت ان کے پاس آنے میں جھجکتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا تعلق حی قیوم سے ہے، اس ذات سے ہے جس پر موت نہیں۔ تو ایک بات موت بھی سوچتی ہے ایک بار کہ میں کسی کے پاس جا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تھا؟ آتا تو سب کے پاس ہے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ تو مطلب ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مرنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اور مٹتا وہی ہے جس میں کچھ ہوتا ہے۔ مٹتا وہ ہے جس میں کچھ ہوتا ہے، خالی وہ ہوتا ہے برتن جو پہلے بھرا ہوتا ہے، مٹتا وہ ہے جس کا پہلے نشان ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے اللہ کے مقبول اس کے راستے میں مٹے ہیں، ان کے نشان تھے، ان کے اپنے نام تھے، ان کی خدمات تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے مٹایا۔ اس کے بعد مٹنے کے بعد ان کو اللہ نے وہ عزت دی، وہ زندگی دی کہ آج دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا ان کے نشان کف پا کو تلاش کر رہی ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ چلتے ہیں سڑکوں پر، راستوں پر، خصوصاً یہ کچے راستے جو گاؤں کے ہیں، تو ان پہ نقشے پا لگتا ہے، نقشے پا۔ دوسرا آتا ہے وہ پہلے کو مٹا دیتا ہے، آتا ہے نا، مٹا دیتا ہے۔ کتنے نقشے پا ہوتے ہیں، اے جیسا پنجابی چاہنے اے کھورا لانے والے، کھورا مجھ چوری کر کھڑے پیچھے کھورا لانے والے۔ تو اس ہجوم میں بڑی میں عجیب بات کر رہا ہوں کہ اس ہجوم میں، کہ اس حیات کے راستے میں اتنی مخلوق گزر گئی ہے، اتنی مخلوق گزر گئی ہے کہ اس کے نشان پا کا تلاش کرنا پسماندگان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کس کا پیر، یہ کس کا پیر ہے؟ پیر تو ہے لیکن کس کا ہے؟ گل سمجھ آئی؟ کس کا پیر ہے؟ پیر بہت سے لگے ہوئے، لیکن کئی نقشوں کو، نقش پا کو ہم مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی نقش پا ہے آج بھی لوگوں نے اسے سر کا تاج بنایا ہوا ہے۔ ایک نقش پا آپ کو، آپ کی نظر سے وہ بھی گزرے گا، دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کسی نے یہاں لگایا ہوا ہے، کسی نے یہاں لگایا ہوا ہے، یہ بھی تو پیر تھا۔ یہ یہاں ہماری زمین پہ لگا ہی نہیں، لگا بھی سرزمین عرب پر ہے، لیکن پوری زمین نے یہ شرف محسوس کیا کہ جو اس زمین پر پاؤں رکھ کر چلتا ہے وہ یہ فخر کرتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، یہ عام زمین نہیں ہے۔ اور زمین آسمان کو دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ آسمان تمہاری اونچائی اپنی جگہ، بلندی اپنی جگہ، لیکن نقش پائے محمد میری چھاتی پر لگے۔ یہ شرف مجھے حاصل ہے، تو اپنی بلندیاں اپنے پاس رکھ۔ تو دیکھیں یہ بھی نقش پا ہے جی، نقش پا ہے، لیکن اس کو اللہ نے مٹنے نہیں دیا۔ اب بھی کچھ لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آثار بھی مٹا رہے ہیں، لیکن جو دل پر لگ جائے،
میری غزل کا ایک شعر ہے، مجھے یاد آ گیا نقشے قدم پر۔ وہ تو آ کر گئے بھی کبھی کے، وہ تو آ کر گئے بھی کبھی کے، دل پہ نقش قدم رہ گئے ہیں۔ وہ تو آ کر گئے بھی کبھی کے، وہ تو آ کر، خیال آیا، خیال مصطفیٰ آیا، حضور تشریف لائے میرے دل میں۔ وہ تو آ کر گئے بھی کبھی کے، ارے دل پہ نقشے قدم رہ گئے ہیں، دل پہ نقشے قدم رہ گئے ہیں۔ اور یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ، یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ، یہ گلی یہ گلی یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ، اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں، اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں۔ یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ، یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ، یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ، اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں۔ اور اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے، 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 اب تو گنتی کے دم رہ گئے ہیں، اب تو گنتی کے دم رہ گئے ہیں، اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے، اب تو گنتی کے دم۔ اور وہ تو آ کر گئے بھی کبھی کے، دل پہ نقشے قدم رہ گئے ہیں۔ دیکھیے یہ تو میں نے ذوق سے اپنے کی مناسبت سے پڑھ دیے۔ کیا ہے؟ خیال آیا، لیکن یہ خیال نہیں ہے، محض خیال نہیں ہے، یہ خیال یار ہے۔ دیکھیں نا، میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمت فرماتے ہیں، الطیف سرا من طلعتے ہی، طیف کا میں نے بھی خیال ہوتا ہے، الطیف، لیکن یہ الف لام لگا ہوا ہے، الف لام جو ہے یہ خاص الف لام ہے، الف لام عہد خارجی ہے، متعین خیال ہے، الطیف و سرا ایک خاص خیال، الطیف سرا یسری، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ وہ سرا ہے، سرا چلا، رات کو چلا، الطیف ہو، یہ سنتے رہتے ہیں آپ نعت میرے دادا کی، لیکن آج ایک اس جملے کا میں صرف آپ کو ترجمہ سنا دوں گا، کبھی آپ مطلب سمجھا دوں گا، کبھی آپ سنیں گے تو اب لطف آئے گا۔ الطیف ہو ایک خاص خیال، سرا رات کو چلا، من طلعت ہی کملی والے کے چہرے کو لے کر، اس کے چہرے کے خد و خال لے کر، کملی والے کے جسم اثر سے پورے ان کے جو تصویر ہے آپ کے روپ کی، وہ خیال آپ کے بدن مبارک سے چہرے سے میری طرف چلا، یعنی
یعنی رات کو میں نے خواب میں ادھر سے وہ تصور چلا، میرے پاس آیا، رات کو مجھے زیارت ہوئی حضور کی۔ اب طیف و سرا من طلعتے ہی والشذب بدا من وفرتے ہی۔ شذب کہتے ہیں اس زلف کو جو کان کی اس لو تک پہنچی، یہ اس کو عربی میں شذب کہتے ہیں۔ والشذب بدا من وفرتے، وفرہ کہتے ہیں، شذب کہتے ہیں خوشبو کو، اردو میں اس کو کہتے ہیں لپٹ، لپٹ، پنجابی وچ آنن ہلے، خوشبو دے ہلے، عربی میں کہتے ہیں، فارسی اپنے اردو میں کہتے ہیں خوشبو کی لپٹ۔ والشذب بدا من وفرتی، وفرہ تو یہ کان کی لو تک جو ہو اس کو وفرہ کہتے ہیں۔ تو حضور کو میرے دادا نے جو دیکھا زیارت کی، آپ کی زلف مبارک کان کے برابر تھی اس وقت۔ والشذب بدا، خوشبو کی لپٹیں نکلی، میں وفرت ہی فسکرت ہنا من نظر۔ بس حضور نے کیا توجہ ڈالی مجھ پر، کیا مہر علی کو ایک دفعہ دیکھا، فسکرت ہنا من نظرت ہی، میں ان کی نظر پڑنے سے عالم مدہوشی میں چلا گیا، مجھے نشہ سا آ گیا، نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں۔ وہ دو نین نہیں تھے، آنکھیں دو آنکھیں نہیں تھی، پتہ میرے علی کو پھر چلا کہ انہوں نے دو نینوں سے نہیں دیکھا بلکہ نینوں کی فوجیں مجھ پر حملہ کر گئی۔ تو یہ بھی خیال ہے۔ اچھا پھر کوئی کہے جناب یہ خیال خیال ہوتا ہے، خواب خیال ہے، اے جڑی مننے نہیں گل نہ ہوئے نا یا بدنیتی اندر ہوئے نا تو کہنا خواب خیال ہے جی، تے جتھے فائدہ ہونا ہوئے اتنا نہیں جی، نہیں بالکل یہ کتابوں میں بڑے ثبوت آئے ہیں، خواب خیال نہیں، اپنے بندے نے پیڑی عادت جو ہوئے بندے ہیں، ایک طبقہ ہے اسا پیڑی عادت ہے، وہ والے نے خیال ہے جی، خیال نال کی ہونا ہے، خیال کرے ادھر جڑی اور میں گل کرو لگا۔ علامہ بوسیری صاحب قصیدہ بردہ کتنا حضور تو بعد پیدا ہویا، 700 سال 800 سال بعد جانا کوڑ ہو گیا، بوسیریاں کوڑ پہ گیا، یہ بہت بڑا شاعر سی، یہ بہت بڑا شاعر تھا، ادب کا بادشاہ تھا، عربی ادب کا، لیکن پہلے بادشاہ کے قصیدے لکھتا تھا، پیسے بڑے ملتے تھے دربار سے، بہت پیسے ملتے تھے۔ کوڑ شروع ہوا، ہاتھ پیر گلن لگ پے، انگلیاں مروڑ کے ختم ہونے لگی، پیر بھی، خیال آیا ہے تو بڑا کام خراب ہو گیا، دربار میں بھی نہیں بن سکنا کسی نہ بھی، یہ شعر شروع کیے حضور کی بارگاہ میں، رونا اپنا آپ کے تبسم جی، امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی۔ تشبیب، گریز اور پھر اصل مقصد کی طرف، یہ عرب کا قاعدہ تھا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی تبرکن، اس کا ترجمہ کر دوں گا بعد میں، تبرکن پڑھی تھی کیونکہ یہ مضمون پھر آگے اور چل گیا ہے موقع کی مناسبت سے، تو اس کا ایک الگ موضوع ہے، وہ پہلے میرا خیال تھا کہ میں حضرت علی پر اس پر بولوں گا کچھ، لیکن اب یہ جو موضوع چلا ہے ٹھیک ہے یہ۔ اچھا وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ
शेर लिखे, अमिन तज़क्कुर जीरान बिजी सलमी, जो जी सलम के लोग हैं, वादी है, उनके जो पड़ोसी हैं, क्या उनको याद करके मज़ज दमान जला बिन मुकलतिम बिदमी, तेरे इन आंख के दिलों से जो आंसुओं के साथ खून मिलकर, मिक्स होकर, मज़ज होकर बह रहा है, तेरे आंसुओं के साथ जो खून निकल रहा है, ये वादी जी सलम के जो पड़ोसी हैं, क्या तुझे वो याद आ गए? ये नात की इब्तिदा कर रहा है बुसीरी। अम हब्बत रीह मिन तिलकाए काज़िमतिन, काज़िमा एक पहाड़ी का नाम है जो मदीने शरीफ के करीब, बहुत सी पहाड़ियां, हर पहाड़ी का वहां नाम है। या काज़िमा के पहाड़ी के सिरे से कोई, दामन से कोई हवा चली है, ओ मजल बरको फिर जलमाए मिन इज़मी, इज़म भी पहाड़ का नाम है। या इज़म पहाड़ के कहीं सर से ऊपर, कहीं ऊपर चोटी पे कोई बिजली चमकी है। कमाल आने का इन कुल तकफुफा हमता, ऐ बुसीरी तेरी आंखों को क्या हुआ गया? अगर इनको आंखों को कहो रुको भाई ना, अभी आंसू ना बनाओ, तो रुकती नहीं। कमाल आने का इन कुल तकफुफा हमता, परेशान होती हैं और बहती हैं। कमाल कल्बे का इन कुल तस्तफिक यहीमी, और अगर दिल, इस परेशान दिल को तू कहे जरा आराम कर, सब्र कर, तो ये और परेशान हो जाता है। वजह क्या है? यहां से तशबीब शुरू करता है, इसको तशबीब कहते हैं। ये फिर 50 शेर आगे जाकर हुजूर की फिर तारीफ शुरू करता है। ये अरब का पुराना दस्तूर है, बड़े बड़े शुअरा करते हैं। बुसीरी जब मुकम्मल कर चुका ये कसीदा, ख्वाब आपको भी आती है, ख्वाब मुझे भी आती है, सबको आती है, लेकिन एक तबका है वो कहता है जी नबी के ख्वाब आने से क्या होता है, माज़अल्लाह, ख्वाब ख्याल है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। आप सुने, मेरी बात में अगर माकूलियत है, अकल में अकल मन्नी ये गाला तो मने हो, मैं कौन आ किथों आया एक गल तक के ना मने हो। पहली बात तो ये है कि अज़गास व अहलाम, बड़े मैं इशारे से बात करूंगा, जो ज़हीन होगा वो समझेगा। अज़गास व अहलाम, रंगीन ख्वाबों का आना, और इंसान सोया हुआ पाकिस्तान में अपने गांव में है, और वो एक ऐसा माहौल देखता है रात को अमेरिका में या किसी और मुल्क में देखता है, एक अमल से गुजरता है और उसके असरात उसके जिस्म पर सुबह मौजूद होते हैं और उसको गुस्ल करना पड़ता है। देखा तो उसने अमेरिका में है, असरात यहां क्यों आ गए? हालांकि ये होना नहीं चाहिए, देखा कहां है और उसके ख्याल के असरात क्या हुए। मतलब है इतना नहस और नजस ख्याल आप पर एक कैफियत तारी कर सकता है। बोलो, इतना नजस ख्याल कहीं का हो, लेकिन आपके बदन को एक हालत से पाक से नापाक कर देता है, और ख्याल यार आपके नापाक जिस्म को पाक नहीं कर सकता।
خیال مصطفیٰ کو دیکھیے، خیال کیا، شعر لکھے، آپ خیال میں آئے، خواب خیال ہوتا ہے نا، کہتے ہیں خواب میں آئے، خیال میں آئے، لیکن سرکار نے فرمایا میں جس کے خیال میں آؤں میں جس کے خیال میں آ جاؤں وہ پہلے میرے خیال میں ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے خیال میں آ جائے اس کے متعلق آپ خود خیال کریں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ حضور کے خیال میں وہ آتا ہے پہلے، پھر آپ اس کے خیال میں جاتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں پہلے بوسیری آیا کہ اس کو تکلیف ہے، اللہ نے بتایا کہ میرے محبوب اس کے شعر سنیے، تار ڈائریکٹ کرو بھائی، مصر میں ہے، بوسیر محلے میں ہے، ڈائریکٹ کار لگاؤ، کوئی جبریل کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ مصطفیٰ سنے مدینے میں۔ صدر مشرف صاحب نے سنے ایک سبق بیٹھے نا اپنے ناظم صاحب ایسا نے انہاں زیادہ پتہ ہے، ہون تو زیادہ ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے، تارا نے رنگ بھی بدلے نے قریب ہون پتہ نہیں کہ بڑھنا ہے، اسے کیڑی آنے نال صاحب تار جڑی ہارڈ لینڈ کیا ہارڈ لینڈ جڑی ہونی جناب وہ اتنی حساس ہونی ہے کہ اس وچ کوئی دعا شریک نہیں ہونا، اگر نال بش نال گل کرنی نا تے ڈائریکٹ ہی کر سن صدر صاحب مشرف صاحب تے بش، باقی بچ نہیں کچھ، باقی کرنے رہو سب کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سن سکنا، بے شک بٹن دباؤ جو مرضی کرو، ہارٹ لینڈ جی صدرانی ہو سکنی ہے اس دنیا جی میں، جیسے تاراں ترٹ بھی سکنی ہیں، نظام بدل سکنے ہیں، سارا کوئی تباہ ہو سکنے ہیں، کھیڑ مک سکنی ہے، پھر بھی ہارٹ لینے میں جے روس نہیں سن سکنا انہوں دی گفتگو، سگنل وکھرے وکھرے ہیں جی، سگنل اپنے اپنے فریکوینسی جسا ہنن اپنی اپنی ہے، دوئی چیز دوئی آلہ نہیں سن سکتا، تے اللہ تے رسول دی فریکوینسی مادرہ اتھے آنے ہو یاد کرانی، میں تے گل کر سا یہ آنے دی حروف مقطعات کا پتہ نہیں ہمیں، حروف مقطعات اللہ کے فرمایا ہے کاف ہے یا عین صاد، کاف ہا یا ہے، پوچھو مولویاں کو روح بڑے بڑے میں نہ کہ کوئی کسی کا پتہ نہیں، پیر میرے علی شاہ صاحب بھی چپ، غوث پاک بھی چپ، خواجہ غریب نواز بھی چپ، رازی بھی چپ، غزالی بھی چپ، صحابہ بھی چپ، ساری دنیا چپ، پڑھ چھوڑنے ہیں سارے، تسی میں ان پڑھ بھی وہ پڑھ لیں، جی ان پڑھ اس وچ بے علم، اسی طرح پڑھے بھی بے علم، پڑھے ہمیں پتہ کوئی، دریا سے میاں غافل و ساحل سے گراں، نہ کنارے تے دریا دا پتہ ہی نہ بیچاں، تے جڑے بچ تے پانی ٹرنا پیا اسا بھی پتہ کوئی تلے کے وے، کنارے تے دور نا، دور کنارے کے پتہ ہے دریا وچ تھلے کے وے، جڑا پانی درمیان میں اتے پہ ٹرنا ہے، سنٹر چل رہا ہے، اسا بھی پتہ نہیں کہ تلے کے وے،
जे किनारे वाले गाफिल है, जे उत्ते टुरने वाले गाफिल, जे आलम बेखबर, इसी तरह अनपढ़ बेखबर, कोई पता नहीं हरूफ मुकत्तात का क्या मायना है। सब कहते अल्लाह व रसूलहू आलम, अल्लाह ते रसूल बेहतर जान रहा है। काफ हा या ऐन साद दा के मायना है, अलिफ लाम मीम दा के मायना है, काफ नून वल कलम व मा यसरून दा के मायना है। मा यसरून दा तो सब नूं आंदा है, लेकिन नून दा मायना कोई नहीं। एक ओ जबान है जिहड़ी सिर्फ उस हार्ट लैंड से दसी गया, पूरी तफसील है। अजकल तो मैं कंप्यूटर समझना कोई ना, लेकिन कुछ ना कुछ समझना। कंप्यूटर तुसी खोलो ना ते विच इसने विंडो खुलनियां, विंडो बारियां खिड़कियां। यासीन साहब बैठे माशाअल्लाह सने उत्थे सारी अंग्रेजी शेजी असन यही बोलने वाले लंदन मिलने ना, ते असा मीना कोल बड़ा कुछ सीखा। ते विंडो खुलनी अंदर, विंडो विच फिर विंडो खुलनी, फिर अंदर और विंडो खुलनी, अंदर अंदर और खुलनी मिलनी। वो पता मनु नारवी ने शेर आएगा कि निगाहे जाहिदे बदबी पहुंच नहीं सकती, निगाहे जाहिदे बदबी पहुंच नहीं सकती। शराब खुम में है, खुम है शराब खाने में। शराब मटके च पई है, मटका शराब खाने च पे है। पहली विंडो उस अंदर एक और विंडो खुली, फिर अंदर एक और विंडो खुली। हर विंडा ने खुलसी के अंदर पूरे जहान बखरे अंदर नजर आसी। काफ हा या इंसाद खाली ना तको, ये मुस्तफा दे जेड़े सीने विच जेड़ी विंडो खुलती है ना, काफ दी विंडो खुलसी ते एक अलग कायनात आपने अंदर उसके मफहूम में जिथे मर्जी देखो। हाली विंडो अलग मायना है, नून दी विंडो अलग है। और तेनू पता नहीं एडा वड्डा आलम होके, शेखुल कुरान होके, मुफ्ती ते मुदर्रिस होके, ते जरूरी ते नहीं कि अल्लाह तेनू दस के दे अपने महबूब दसे तू तो 1400 साल बाद जमे, उस वे तू तेरा नाम निशान ही नहीं है। अल्लाह तेन को पुछ के टुरना होना है, हर जगह पे है ना दुनिया घर में नबी ना मकाम नबी ना होना है, तेरे को अल्लाह को पूछ के टुरे। करे वाले नहीं पूछते, पता करी जरा कई गल्ला तेरी मर्जी तो खिलाफ हो गई, बेशरम होकर रह बनना है, पर तुझ नबिया च ऐब जरूर करना है, नबिया च ऐब करना है। ये आदत छोड़ ते गौर कर, जी मैं गल कर रहा विंडो। अगर इसका मैना कोई नहीं तो अल्लाह ताला काफ या इंसाद लिखने ना मैना के लाने ना मैना के फायदा के, अगर माना नहीं। और तू आखे खाली अरफ ते जेडे तुसी लिखते हो कंप्यूटर तो पहले हरफ ही लिखने हो ना, हरफ अलग अलग लिखने हो तो वो लफ्ज बनना है, पहले तो हरफ ही होना है ना, ते हरफ जुड़ के तो लफ्ज बनना है ना। लफ्ज का और मैंने हरफ मैंने होना पता है, हरफ का मैंने होता है किनारा, लफ्ज का मैंने होता है फेंकना, क्योंकि मुंह विचू एक खास लफ्ज एक शक्ल बन के मुंह चू बंदा सटना है उस बाहर, इस वास्ते उस लफ्ज आना। बड़ा खिलारा पाऊं बड़ा लंबा पै बना, मैं किधर चला गया, कितने पै बोलना है मैं आवेदन नहीं जरा मुरम्मत भी करनी पड़ती। मिस्त्री जो है असी और तरीकत फिर खिताबत मिस्त्री जी है।
اساں استری لانی پینی ہے اے چونا پہ میں نا تو استری لانی پینی ہے. اچھا میں کیا پہ آنا ہے وہ سیری تار ڈائریکٹ ہو گئی. آپ شعر سنیں اللہ دی بارگاہ چرز ہوئی تھی یا اے شفا دینے والے ٹھیک ہے اے بندے آنے نا جی آپ شفا اللہ دیتی ہے کوئی نبی نہیں دینا شفا اللہ دینا صرف یہ عقیدہ رکھو شفا اللہ دینا لیکن ہاں نبی عرض کرے اس دی بارگاہ میں کہ اگر 15 سال لگنے تو پھر 15 سیکنڈ لگنے آپ نے بارگاہ میں عرض پہنچی آپ اپنے لہجے چ عرض کی تھی لہجہ مصطفی میں عرض کی جی دیکھیں پھر آپ خواب جائے آپ چادر دیتی چادر بصیریاں دیتی وہ تساں بھی خواب آنی راتی تسی جو کوئی جو تکنے ہو یا تساں کوئی شہ دینا فضی تساں کول پہ ہی ہو نہیں بولو کدے تکی نے مگر اس ذات نے عجیب انداز ہے کہ دتی چادر خواب تے بصیری اٹھیا تے اتے پہ ہی فضری بصیریاں خواب آیا بصیری نے خواب میں دیکھا کہ حضور چادر عطا فرما رہے ہیں وہ چادر آج بھی ترکی میں رکھی ہوئی ہے جلال الدین رومی کے مزار پر رکھی ہوئی ہے بردے وہ قصیدہ بردہ والی بردہ کہتے ہیں برد کہتے ہیں چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر والا قصیدہ قصیدہ بردہ اچھا فضری اٹھیا نہ جسے ہنگام سارے ٹھیک چنگا بھلا ہے ٹھیک ٹھاک اٹھیا اور رات بازارے گیا ادا سارا آپ سارے اپنے گرائے نے بیٹھے نا ذرا پنجابی بھی تھوڑی بولنا اے اردو ماڑی چنگی تھوڑی بہتی آنی ہے ماں نہ کیوں ہے آج کل جڑے بولنے نہ کوئی ول بولتے نا یہ تو پنجابی نے کھیتوں میں دوڑانے نا اردو اسی لکھنؤ بھی بول کے آئے اور اہل زبان بھی اللہ نے فضل لوہ منا کے آئے ہوں بیٹھے گل پیڑے ہاں اتنے تسا پنجابی نے پیڑے لا لا کے دینے پہ تندور جے پنجابی ہوا ہے تو پیڑے بھی تسا پنجابی نے لانے راتی ایک اچھا مجذوب صبح آپ نکلے بازار ہے آنکھ لگا ہوا بصیری ہو رہا کڑے شیر آکے نہیں ہوئے راتی اچھا بصیری نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ ماں کوڑ ہو گیا بندہ بیمار ہوئے جی اور سارے آتے نہیں دسنا مخالف جڑا ہے وہ تو ہسنا ہے جی چنگا ہویا بیمار ہو گیا 4 دہاڑے جلدی مرسی تے اسی واسطے پامیں سا نہ ہوئے لیکن دشمن آویں جے تے پھر بندے اندر آکڑ کے ٹورنا چاہیے جی ہلے تو دا مکا کے مقصہ ہے انشاءاللہ پکر شاید تو نہیں کرے اچھے بزرگ کی بیٹھے نا بڑھے بڑھے ماشاءاللہ منی گلاں تے خوش ہونے پہ بھائی ایڈے نہ سمجھو یہ ہمیں صداریاں چٹیاں کار چھوڑیاں کئی اتھانٹ ہو رہے ہیں تے مخالف آویں جے تے ٹٹ کے پامیں کک سا نہ ہوئے اچھا کون ایک میں گل دساں تیلے سڑنے پہ ہوں آگ لگی ہوئے تے پتلے جے کیڑے ہونے وہ جلدی جلدی سڑنے اے این سڑ کے ایک دم کرون جا پہنے تے مک ویندے اے این کر کے آگ لگنی تھے لیکن سر کٹ کے مرنا سر کٹ کے مرنا آخری شعلہ اسی تیلے ہوتے تھے لیکن سر این چاہ کے مرنا مرو تے سر چاہ کے مرنا کوڑا مرنا ہے تے ہڑک کے مرنا ہے تے دشمن یہ نہیں پتا ہونا کہ بیمار میں بھی ہو سکنا
تو کو اللہ کو تسلی کرائی کہ ماں کچھ نہیں ہونا، یہ اللہ نے مرضیاں مالک نہیں، کسی بھی بیماری اور تکلیف ہوتے خوش نہیں ہونا چاہیے. انسان سارے انسان ہیں، ہر کسی تیار سکھ نہیں. اللہ تعالیٰ تو سانو سب نو محفوظ رکھے، اپنے کرم مہربانی فرماوے. میں ایک دنیا دا ایک اج کل دا ایک دستور دس رہا، اس دے مطابق میں گل کر رہا. تے او چھپاوے کون دسے جمع کوڑا ہوا ہے، وسیری باہر نہ نکلے بھائی طبیعت خراب ہے کہ پیچھے اڑا کے ایڈا بڑا شاعر ادیب، حالانکہ انسان ہے بیمار تو ہو دن سارے، پر کوڑنی بیماری بڑی پتہ نہیں کہڑے عذاب وچ پکڑیا گیا. ہوں اج کل تو یہ بھی مصیبت ہے نا، بندہ بیمار ہوئے جی تے آنے جی تو کوئی جی اپنی عذاباں آیا ہے، اپنی کیتیاں سامنے. تو بڑا کوئی صحابی ہے حضور نہ یا پیچھے نبیوں نے کول بیٹھا رہا، تو اپنے گھر بان ہوئی تھی تو منہ پا نا، تو کہڑا چنگا ہے. فرعون کدے سرے نہ درد نہیں ہویا، متھے نہ درد نہیں ہویا. نمرود کدے سنے ہی بیمار ہویا، تنا تو پھر وہی حال ہے. کہ نمرود تے فرعون کچھ نہیں ہویا، تو بھی کچھ نہیں ہویا. تے اللہ نے کھاتے تک نہ ہو کے حضور فرمایا جتنا اللہ دا قریب بندہ اسی اللہ اس سے آزمائشہ زیادہ پاسی، اس سے زیادہ امتحان پاسی. فرمایا جتنے امتحان جس سے مصیبتہ زیادہ آنیاں وہ اللہ دے نیڑے اللہ سا نیڑے کرنا ہے. اس واسطے برداشت کرو اور اس دا مالک دا شکر ادا کرو کہ تجھ اساں منتخب کیتا ہے اپنی آزمائشہ واسطے. سرے دشمنا سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی سرے دوستا نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت نشود نصیب دشمن. اللہ کرے اے میرے محبوب یہ دشمن گل نہ نصیب ہوئے کہ اس تنی تلوار ہوئے تے اس نہ گاٹا ہوئے تنی تلوار نہ او مرے دشمن نہ. سرے دوستان سلامت تنے دوستان نے اللہ کرے سر سلامت رحمن کہ تو خنجر آزمائی. اگر تو خنجر آزماوے تے اسی جے تیرے غلام ہاں تیرے دوست ہاں ساڑھے سر جے ہے ساڑھے ہونے دشمن کیوں مزے لاؤں. حضور فرمایا جتنا بندہ اللہ دے قریب ہوتا ہے یا اللہ نیڑے کرتا جاتا ہے. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کیڑے پہ آؤ ذرا سامنے جڑے اعتراض کرنے کیتیاں سامنے آئیاں وہ تو معصوم ہے. آپ بچے سامنے ہونا وہ تو معصوم ہے، تو تے میں تے گناہگار ہاں. وہ تو معصوم ہے، کیڑے کیوں پہ نبی اور العظم نبی کیڑے پہ گئے جسم تے پھر کیڑا کس نو دیا؟ ایک دشمن نو نبیاں دے دشمن نو کیڑا پیندا ہے وہ دسنے واسطے کہ نبیاں دے دشمن زبانہ چھک کے چھاتی تے اللہ سٹدا ہے دسدا ہے کہ نبی دے گستاخ نے گستاخ تے ایک کیڑا پیندا ہے اس واسطے پایا جاندا ہے کہ ویکھ میں بے نیاز ہوں، میں چاہاں تے بے عیباں نو جنہاں عیب تو پاک میں پیدا کیتا ہے انہاں بھی میں اپنا مخلوق سمجھ کے آزماندا. لوئے تسی اتنے رہے جو میں نبی ہاں نہ میں تو انہیں پا چھوڑی آزمائے. پھر انہاں نو شان دنیا نو دسنے آستے کہ ایک کیڑے پرے نہیں سٹ دے ایک کیڑے مڑ کے اتھے ہی سٹ دیں جے میں نے غذا کھا. تے یعقوب ایوب اے آہدے ہے کہ زبان نو بچامی جے میں ذکر کرنا ہے ہوتا
کیڑا زبان تے نہ آوے جو میں اللہ دا مالک دا ذکر کر رہے ہیں، باقی کھا جاؤ۔ اے حضور فرمایا سب تو پہلے مسائب تکلیفاں آزمائشاں نبیاں تے آندیاں، نبیاں تو جتنے بندے قریب ہوندے اس دے مطابق زیادہ تو زیادہ تکلیف آندی، پھر جتنا بندہ دور ہونا ہے اس سے تکلیف نہیں آندی، کیونکہ اللہ دے کاغذات چو دور بہت دور ہے، ہزارہ میل دور ہے، اللہ دے قرب نہیں دی اس دو ہوا بھی نہیں لگی۔ کمیونسٹاں نو تک لو، جاپان نو تک لو، یہودیاں نو تک لو، انگریزاں نو تک لو، کدے کچھ بھی نہیں۔ تسی آدھے سانو جناب پی پی کے بھکھا رکھ رکھ کے 5 ٹائم نمازاں پڑھنے ہیں جی، روزے رکھنے ہیں، ایڈیاں باتاں کرنے ہیں، تے پھر بھوکے مرنے پے ہیں۔ تے باہر ملکاں تک جناب انہوں نے متھے درد نہیں ہونا، انہوں نے بچے دانے اسی کھانے ہیں۔ یہ کی وجہ ہے؟ وہ تواڈے آقا جی دس چھوڑیا ہے۔ تسی پڑھو نہ کم وقتوں انگریزیاں پڑھ لے ہو، قبراں تساں نے کوئی انگریزی بولنے والے فرشتے آسن، اتنے انگریزی بڑی ہو سی، اتنے ختم، اتنے آگ سن کے کہ یار من عربی اور بے غیرت محبوب تیرا عربی تے زبان تیری انگریزی، مادری زبان تیری پنجابی تے پدری زبان تیری انگریزی، کیا تیرا پیو انگریز سی؟ علم دی حد تک چلو، تو نوکری دی حد تک سیٹ ہوتے اے لٹنے کھانے آستے پیسے بڑھانے آستے، پٹھا کام جو ہویا پٹھا کام کال جے کرنا نے تے اے او زبان ہے جڑی لکھی پٹھی جاندی ہے، اے پٹھیاں کماں واسطے پٹھی زبان ہے۔ اللہ دے محبوب دی کلام سجے ہاتھ نہ رکھو تے ادھر لکھو، سیدھے کام تے سیدھے ہاتھ نہ لکھو تے سیدھی سطر لکھو۔ اے کم باغ سیدھا ہاتھ تے کم پٹھے، کم بھی پٹھے تے تحریر بھی پٹھی۔ آج کل پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ اے مسلمان اے میرا بھائی خطاب جڑا بھی یہ سنے اس کھڑے ہو، اس خطاب میں ضرور سنے ہو، جنہیں نہیں سنیا اس خاص طور پہ کھڑے ہو۔ آج کل ایسے کم وقت مسلمان پیدا ہو گئے جڑے ایک فکرہ بولن پنجابی نہ یا اردو نہ تے اس وچ 15 لفظ انگریزی نے بولنے، ماں تا کوئی سمجھ ہی نہیں آنی، کڑیاں بولنی ہونی ہیں ٹی وی تے کوئی سمجھ ہی نہیں آنی، اہلے کے پہن اور بولنے تسی اردو کم وقتوں پہ ہو تو اردو بولو نا، کیوں؟ انہوں کو علم کوئی نہیں، انہوں نے لفظ سیکھے انگریزی میں، ان کا نعم البدل ان کو اردو میں لفظ آتا ہی نہیں۔ ماں تسی دسو کھورے دی انگریزی کے اے کھورا جڑا گھرے پڑیا ہونا ہے جسے وضو کری نا کھورا، اے آلہ جسے پرانے گھراں رکھی نا، اے دیوے شیوے، اچھا بڑے بڑے سٹیج تے بیٹھے ہیں انگریزی دان، دس جی یاسین کیا آنے کھورے ہیں کیا آنے بول نا، راجہ جاوید اخلاص صاحب بیٹھے ہیں دسن اور بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کھورے ہیں کیا آنے اور پنجابی نے لفظ میں نے ذہن چون، میں تو سارا پنجابی نہیں ہے جی مار دے ماں کہ تسا وقت پہ میں انگریزی لفظ ہی لبنے تسا، اتنی کمزور زبان ہے۔ چلو سکھو تسی ایک حد تک سکھو، نوکری واسطے سکھو، لیکن اوڑنا بچھونا ہے جی وہ کم وقت ایسے کہ انہاں آسان ہے ایک لفظ نہیں پتا، ساڑھی زبان دا ایک لفظ نہیں جاننے، اس کو قابل ہی نہیں سمجھتے۔ اسی ہر ویلے مائی باپ آپ نے لفظ ہے جی کوشش کر رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں، ڈیڈی ممی
امی تو ممی بن گئی، کل ممی تو نکمی بن پھر اتوں اگو ڈمی بن بیٹھی۔ یعنی تسی دیکھو کہ تسی عربی دے 4 لفظ پڑھو، قرآن دے لفظ تانوں آ جاون، اللہ دے کلام دے عرب تانوں معنی دے لفظ آوے، اتنے کوشش کرو تہاڈا محبوب، تہاڈا آقا، تہاڈا مولا جڑا ہے وہ عربی زبان بولدا ہے۔ تسی ایک حدیث بولو، اپنے آقا دے جڑا ملفوظ ارشاد ہے اس کا ترجمہ دسو، آپ دی حدیث پڑھی وجے تہاڈی اکھیاں چ اتھرو آوے، کیفیت پیدا ہو، قرآن آپ پڑھے جاوے تو تسی رو، تو تانوں کچھ آنا ہوئے تے رو نا، ہن تو اپنی مقدر تے ہی رو سو، آندا جی ککھ نہیں۔ بول بول کے انگریزی قابلیت تصویر، اسی بڑے پڑھے لکھے ہیں جی، اسی لوگ ہیں بیٹھے ہیں ساتھ، انہوں نے نزدیک تعلیم یافتہ ہی کوئی نہ، حالانکہ زبان دا علم وکھری چیز ہے، علم دی زبان وکھری چیز ہے۔ زبان دا علم وکھری چیز ہے کہ مائک نو کی کہندے مائک، کرسی نو ایس نو کی کہتے ہیں اس شکل نو کرسی، الفاظ ہڑنا۔ ماسٹر صلاح الدین تم استاد ہے، دس اسٹوڈنٹ کیا آنا ہے، تم شاگرداں کیا آنا ہونا بھائی، الفاظ سکھانے ہو، اے تھاما کے آنا ہے جی، اے کھوہ کے آنا ہے، اے لفظ ڈکشنری ہے، لغت ہے، اے وکھرا علم ہے کہ لفظاں دا علم ہے جی 10,000 لفظ استعمال ہے، لیکن اے لفظاں دا علم ہے، یہ لفظاں دی زبان ہے، ٹھیک ہے، لیکن علم دی زبان ہو رہی، علم دی زبان ہو رہی، اتنے لفظ رہ جاندے ہیں۔ کوئی دنیا دی زبان لے آؤ جس کا جے لفظ ہے، علی اگے جائے گا سوال، فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، اوے ماں گمانے تو پہلے پوچھ کے نو میرے کو ہو سکنا ہے کل میں تو سانچ نہ ہوا تے پچھتاسو میں بیٹھا یا نے پوچھ لو میرے کو سلونی قبل ان تفقدونی، تے علی کیڑی زبان نہیں جاننا ہے، کوئی سوال ہوئے، کوئی مولک دا آدمی ہوئے سوال کرے، علی دیسی جواب، یہ کیوں کہ وہ علم کی زبان جانتا ہے، علم کی زبان اور ہے اور زبانوں کا علم اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ چادر پائی خواب فجری اتے پئی، اس آخیا اوے او بصیری وہ کہڑے شعر پڑھے نہیں، بصیری آخیا میں دسیا ہے کوئی کسی ایسا کہ تو پتہ لگ گیا ہے، اس آخیا نہیں یار کوئی نہیں شعر، بھائی بڑی بیماری نہ پتہ لگ سی سا چھپایا، آخر نہیں بس کوئی نہیں، اس آخوا 10 ماں ساری گل پتہ ہے، ایویں ملنگ جا، اس آخیا ایویں نہ کر، گلا کھلانا ہے ہونا، راتی جس لئے تو پڑھنا پہ ہیں تو میں حضور دی مجلس وچ بیٹھا ہاں، جس لئے تو پڑھنا پہ ہیں تو آپ ڈائریکٹ سننے پہ ہیں، میں آپ دی مجلس وچ بیٹھا ہاں، میں آکھا فضری اٹھیا، میں آکھا پوچھا تو سی بصیری کیڑے شعر لے، وہ بصیری کن نہ پہ وہ اس نے لباس سے کپڑے تک ہوتے بچوں تک پہنچا، بادشاہ وہ پتہ لگا بصیری شعر آکھے، بادشاہ آکھیا بھائی، بادشاہ نہ تو شاعر ہے، دربار نہ شاعر ہے، لکھ روپے دینا ہے، قصیدے آگیا، بادشاہ بصیری آکھیا ہوں یہ جڑے قصیدے آکھ رہی ہون نہیں، ہون مصطفیٰ دا ہی قصیدہ آج تو بات ختم، دربار مصر دا دربار شخصی حکومتاں، بصیری نے بلایا بادشاہ نے، اس آخیا پڑھو قصیدہ، بادشاہ تاج لایا سر تو،
جتیاں لائیاں اپنے تخت سونے دے تخت اتر کے پلے کھلتا اور پورے دربار میں حکم دیتا کہ سرے تم پلے لا دو، مدینہ شریف در منہ کرو اور سر ننگے کر کے عاجزی نال کھلو کے شیر سنو بصیری دے. انہاں پھر پڑھیا امن تذکر جیران بیزی سلامی مزجتا دم عن جرام مقلت بدمی مولاي خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك على حبيبك على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك حضرات. سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. تو یہ وہ بصیری کا قصیدہ ہے، وہ قبول عام اس کو حاصل ہوا. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جو جہاں کوئی دل والا ہے حضور کا غلام ہے وہ اس کو ورد زبان بنائے ہوئے حرز جاں کیے ہوئے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے درد ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مٹتے بھی نہیں، ان کا غم نہیں مٹتا. حسین کا نام بھی نہیں مٹا، حسین کا غم بھی نہیں مٹا. حسین سید الشہداء ہے، حسین کا غم امام الغم ہے، غموں کا امام ہے. ساری دنیا دا غم ایک پاس ہے کہ حسین کی سکینہ دا غم ایک پاس. 6 سال دی بچی 5 سال دی بچی سکینہ تہاڈیاں تیاں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. کوئی باپ گوارا کردا ہے پیاس؟ حسین بیعت کر لیندا کیڑی گل سی. مگر اج تک مولوی صحیح نہیں صحیح ہے، آج تک کوئی پیر نہیں سی. ہو آج کا پیر نہیں تھا، آج کا لیڈر نہیں تھا، آج کا ملا نہیں تھا. حسین وہ نواسہ رسول تھا. اس کی رگوں پائے میں سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا کا خون اطہر گردش کر رہا تھا. فرمایا نہیں، سکینہ دی پیاس ویکھ لے سا، اصغر دا تیر ویکھ لے سا، لیکن ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ نہیں دیکھ رہا. اتنے پاک نانے دا نواسا ہو کے اتنے پلیت دے ہاتھ میں جاتے ماں. سکینہ نے ویکھیا حسین باپ بھی سی نا، جتنا بڑا بھی صحیح باپ بھی ہے، انسان بھی ہے، بشری تقاضے بھی ہوتے. حسین نے ایک باری ویکھیا تی دا جیب کڑے زبان بار الاتش تی جس لئے 5ویں دینے آکھے
تریے دیڑے آکھے ابا تے پھر دسنا تو سوچ ذرا تیری بچی آکھے 5 سال دی ابا پانی مینوں دے تریا دیڑا حسین نے جیب پائی منہ پتر اس دا کوئی ساتھ ہے بھی تے چوس لے ہے جی آخر خلیل دی اولاد ہے آ گئی غیرت حسین نو اوے تسلیم تے کوثر دا مالک تے اج اے حال کہ سکینہ میری دھی کول کھل کے آنی تیسرا دن ہے ابا جی پانی کوئی نہیں تے جیباں بھی کٹ دی تے غالت ایک ایڑی ماری زمین تے چشمہ ابلیا پانی نکلیا فوارہ مار کے نکلیا ٹھنڈا یخ پانی حسین لے گئے میں جگہ ویکھی لے گئے فرما لو کہ پتر پی آپ چلو پریا اس طرح پی پانی یہ کیڑی گل ہے زمزم انہوں نے بڑیا ہی کڈی ایڑی ماری کس ماری انہوں نے بڑیا ماری زم زم انہوں نے کہا ٹھہر جا زم زم میں نے ٹھہر جا نہیں تو پانی ڈوب بن جائے ساری دنیا اتنا پانی نکلے مار کے ایڑی پانی دیتا فرمایا پتر ایک گل ہے کہ جس مشن تے اسی نکلے ہاں اس وچ پیاس اس اسانا مقدر کیتا ہے او مشن جڑا پیاس تو بغیر نہیں او حل ہونا او منزل پوری ہو سی پیاس لگی رہسی دیتا ایتھے پیڑے ہی تے کل نانا جام دے ہاتھ میں حوض کوثر تو پھر پیالہ پانی نہیں ملے گا ایتھے پیندی سکینہ تیری مرضی اتھے پیندی اوے 6 سال دی سکینہ او تیری جتی دی دور کو قربان جاوے نصیر الدین تیرا استقلال تیری پامردی تیری دلیری اس آکھے ابا جی پانی چھوڑ دیو میں نہیں پیندی میں کہا نانے دے آتا پانی پیتا اللہ تعالیٰ اسی واسطے فرمایا جی میں آیت پڑھی نا یہ لتھی اہل بیت واسطے آ گئی نا گل وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ تے روٹی کھلانے اللہ دی محبت واسطے اے نیت رکھ کے عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینم و یتیمم و اسیرا مسکینہ ماں تے یتیمہ ماں تے قیدیاں ماں اے او ٹولا ہے اے او کار ہے جنہاں دے گل ہوتے اخیر ہوتے گل آن کے مکی ہے تے اخیر تے آیت بھی ہیں جان کے مل گئی ہے حضرات اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارے سنگی اپنی حاجت دل وچ رکھو دعا سب واسطے آمین اللہ تعالیٰ سب دی حاجات پوریاں فرماوے جو مشکلاں لے کے سارے بیٹھے ہو قاضی الحاجات دی بارگاہ وچ عرض ارداز ہو یا اللہ یا رب العالمین یا قاضی الحاجات سب کی مراد سب کی حاجات پوری فرما سب کی مشکلیں آسان فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين